أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو جوان جیل میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ اپنے سر پر میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمیوں میں سے سمجھ رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اس موقع پر دو جوان بھی جیل میں داخل ہوئے، اور ان کے علاوہ بھی پہلے سے قیدی موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عبادت گزار تھے، خوش اخلاق تھے، قیدیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے۔ صالحین اور نیک لوگوں کے چہرے پر تو نور ہوتا ہی ہے، یہ تو نور نبوت تھا، ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال تھا۔ تو قیدی لوگ قید کے ساتھ ہی ان کے دل دادا ہو گئے، محبت کرنے لگے، اور جو جیلر تھے، نظام سنبھالنے والے داروغے، وہ بھی متاثر ہوئے۔ تو وہ جیلر اور داروغے کہنے لگے، اگر ہمیں اختیار ہوتا آپ کو ہم جیل سے رہا کر دیتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، ہم آپ کا اچھا خیال رکھیں گے، کھانے پینے کے حوالے سے کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی۔ یہ دو جوان جو جیل میں داخل ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا تھا، اور ان لوگوں نے ان دونوں کو استعمال کرنا چاہا۔ ان میں سے ایک شخص بادشاہ کا ساقی تھا جو اسے پینے کی چیزیں پلایا کرتا تھا، اور دوسرا خباز تھا، روٹیاں بنانے والا۔ تو منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں سے کہا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا پلا دو۔ تو پہلے تو دونوں نے بات قبول کر لی، رشوت کی پیشکش کی گئی تھی۔ پھر جو ساقی تھا وہ منکر ہو گیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور جو روٹیاں پکانے والا تھا اس نے وہ رشوت قبول کر لی، کھانے میں زہر ملا دیا۔ لیکن جب بادشاہ کھانے بیٹھا تو ساقی نے کہا کہ آپ کھانا نہ کھائیے کیونکہ اس میں زہر ہے، اور خباز نے کہا کہ آپ پانی نہ پیجئے کیونکہ اس میں بھی زہر ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا کہ جو کچھ پلانے کے لیے تو لایا ہے تو اس میں سے پی لے، اگر تیرا کچھ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے خباز سے بھی کہا کہ تم جو کھانے کی چیزیں لائے ہو تم وہ کھا لو۔ وہ انکاری ہو گیا، یعنی ساقی نے اپنا پانی پی لیا اور اسے کچھ نہ ہوا، لیکن خباز نے اپنا کھانا نہیں کھایا۔ پھر وہی کھانا جانور کو کھلایا گیا تو جانور مر گیا۔ تو بادشاہ نے ساقی اور خباز دونوں کو جیل بھجوا دیا۔ بھیجنا تو بظاہر روٹی والے کو چاہیے تھا، لیکن تفتیش کی غرض سے اور حالات کے پیچھے تہ تک پہنچنے کے لیے دونوں کو ہی بھیج دیا۔ اب ان دونوں کو فکر پڑی ہوئی تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، رہائی ہوتی ہے، جان جاتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں جوانوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور سے شیرہ نچوڑ رہا ہے، پانی نکال رہا ہے، جوس نکال رہا ہے، شراب بنائی جاتی تھی جس سے، یعنی یہ ساقی تھا۔ اور دوسرا جو روٹیاں بنانے والا تھا اس نے دیکھا کہ میں روٹیاں اٹھا کے اپنے سر پہ جا رہا ہوں اور پرندے کھاتے جا رہے ہیں اس میں سے۔ تو ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، آپ ہمیں بڑے نیک لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، آپ اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس حوالے سے ہماری اچھی رہنمائی کریں گے۔ نبئنا بتأویلہ، اس سے پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر ہر بندے سے نہیں پوچھنی چاہیے، بلکہ جو خیر خواہ ہو اور خوابوں کی تعبیر کو جانتا بھی ہو، علم بھی رکھتا ہو، ایسے بندے سے خوابوں کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی اس معاملے میں واضح طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔